جیسے ہی بھابھی کمرے میں واپس آئیں اور بیڈ پہ لیٹی سونے کے لیے، کمرے کا دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ سے کھلا اور ایک دم سے بند ہو گیا۔ بھابھی ایک دم سے ڈر کے اٹھی تھی کہ دروازہ اپنے آپ کیسے کھل سکتا ہے، اور پھر کچھ دیر بھابھی نے اٹھ کے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنا وہم سمجھ کر لیٹ گئی۔ کچھ لمحوں بعد ہلکی ہلکی قدموں کی چاپ بھابھی کے بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ سائے نے بیڈ کے قریب جا کر سوئی ہوئی بھابھی کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور نیچے چہرے کی طرف لے جانے لگا اور بھابھی کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ پہلے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا بھابھی کے ابھار بھر میں قید نظر آنے لگے۔ سائے کے ہاتھ نے کپڑے کو نیچے کیا اور ایک ابھار باہر نکال لیا اور اس پر اپنے ہونٹ رکھ کر ابھار کے انگور کے دانے کو ہونٹوں میں لے کر چوسنا شروع کیا۔ اچانک بھابھی کی آنکھ کھل گئی اور جب اسے اپنی حالت دیکھی اور کمرے میں کسی کو نہ پا کر اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ بھابھی کے چلانے کی آواز کے سن کر سارا، نعمان دوڑتے ہوئے آئے، روم میں آئے اور پوچھا کیا ہوا ہے۔ بھابھی نے کہا کہ اس کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ نعمان نے پورا کمرہ چھان مارا، کہیں پر بھی کچھ نہیں تھا۔ اسے لگا کہ بھابھی خواب میں ڈر گئی ہوں، پر سارا کو معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی اور موجود ہے، پر اس نے ابھی تک اس بات کا ذکر نعمان سے نہیں کیا تھا کیونکہ نعمان ابھی خود اپنے پروجیکٹ میں بہت مصروف تھا اور نعمان کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خیر، کچھ دیر تک دونوں میاں بیوی بھابھی کے پاس بیٹھے رہے اور اسے تسلی دیتے رہے کہ یہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہے، اس لیے آپ پریشان مت ہوں، اور اٹھ کے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے کیونکہ نعمان کو صبح جلدی جانا تھا۔ لیکن باقی کی رات بھابھی نے ڈرتے ڈرتے گزاری تھی اور ٹھیک سے سو بھی نہیں پائی تھی۔ اگلی صبح نعمان کچھ دنوں کے لیے چلا گیا اور گھر میں سارا اور بھابھی رہ گئے۔ بھابھی واش روم میں فریش ہو رہی تھی تو ان کو لگے شیشے پر انہوں نے کوئی پرچھائی دیکھی۔ وہ ڈر کے جلدی سے روم سے باہر آ گئی سارا کے پاس جو کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ بھابھی نے اس بات کا ذکر سارا سے کیا تو سارا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد بھابھی کو سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا اور شروع سے لے کر آخر تک بھابھی کو سب کچھ بتا دیا۔ لیکن سایہ جیسا بھی تھا، پر وہ نقصان کوئی بھی نہیں پہنچا رہا تھا، نہ کسی کو ہرٹ کر رہا تھا۔ آج تو جب سارے صفائی وغیرہ کرنے کے لیے گئی تھی تو اسے حیرت ہوئی تھی کہ پورا گھر انتہائی صاف ستھرا اور ایک ایک چیز اپنی جگہ پر سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ تو سارا کے دل میں سائے کا خوف کچھ کم ہوا تھا، اور جو بھی ہے ہمیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا نا، بلکہ الٹا ہمارا کام بھی کر رہا ہے۔ اس دن دوپہر کو سارا سو رہی تھی اور بھابھی ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ بھابھی کو لگا کہ کوئی اس کے صوفے پر آ کے بیٹھا ہے۔ بھابھی کو تھوڑا ڈر لگنے لگا، پر وہ سنبھل گئی تھی۔ سائے کا آہستہ آہستہ سرکتا ہوا بھابھی کی طرف آنے لگا تھا اور وہاں اندر گھومنے لگا تھا۔ بھابھی چپ کر کے پروگرام دیکھنے لگی تھی۔ سائے کے ہاتھ کو اور اندر گہرائی میں پھیرا جہاں کے بھابھی کی بلی کے ہونٹ تھے۔ جیسے ہی بھابھی نے ہاتھ اپنا لمس اپنی بلی کے ہونٹوں پر محسوس کیا، بھابھی کے ہونٹوں سے سسکاری برآمد ہوئی۔ بھابھی کو بہت مزہ آنے لگا۔ سائے نے اپنی انگلی بلی کے ہونٹوں کی لکیر میں رکھی اور اوپر نیچے پھیرنے لگا۔